ایک اسی طرح کا مومن فاروق نامی آدمی، وہ اس کا ایک ہی بیٹا، ابھی بچہ ہوا نہیں، شادی کچھ عرصہ گزرا، بیوی امید سے ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ اہل ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بینک بیلنس، حلال حرام سارا کچھ مکس اکٹھا کر لینا، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لینا، اور جب زکوٰۃ کا ٹائم ہے، عشر کا ٹائم ہے، پیچھے بھاگنا۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے، وہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے جنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ بہت وقت گزر جاتا، کئی سال بیت جاتے، پیچھے سے اللہ بیٹا عطا کرتا ہے، کچھ اشرفیاں، کچھ درہم و دینار اپنی بیوی کو دے جاتے ہیں، 30,000 درہم دے جاتے، جب جنگ پہ چلے جاتے کئی سال بیت کے، بیٹا ہوا جوان ہو گیا، بیوی نے وہ پیسے جو ہیں بیٹے کی تربیت پہ لگائے۔ کون کیا سکھایا اسے پیور اسلام سکھایا۔ جب وہ اسلام سیکھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر درس ارشاد فرماتا، لوگوں کا بہت بڑا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بیوی نے سمجھا میرا شوہر اب شہید ہو چکا۔ جب جنگ ختم ہوئی، آپ واپس لوٹے، کئی سال بیت کے، بیٹا جوان ہو چکا۔ آئے اس وقت اہل ایمان کی کیفیت ہوتی، جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر گھر جاتے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، مسجد میں پہنچے، دیکھتے ہیں ایک نوجوان تبلیغ کر رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے۔ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سننے کے بعد جب گھر واپس پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے، وہ حیران بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہے آپ زندہ ہیں۔ اب جب بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں 30,000 دینار دیے، تم نے ان کا کیا کیا؟ کہتی ہے وہ تو خرچ ہو گئے، میں نے تو خرچ کر ڈالے۔ اہل ایمان کی عورتیں بھی اللہ والیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی کرتی ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ 30,000 دینار تو نے خرچ کر ڈالے، کہاں خرچ کیے؟ کہنے لگی آپ جب اس بستی میں داخل ہوئے تو آپ کہاں گئے؟ اسے پتا تھا کہ یہ جب بھی آتے تھے کسی سفر سے تو مسجد میں جاتے تھے۔ کہنے لگا میں مسجد میں گیا، میں نے وہاں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک نوجوان بڑا خوبرو وہ درس قرآن درس حدیث دے رہا تھا، میں میرے رسول کے اوپر بیٹھ کر، پھر میں نے وہ سنا۔ کہا وہ نوجوان وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تیرا بیٹا ہے، میں نے 30,000 دینار اس کی تربیت پر خرچ کی۔ کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے 30,000 دینار جو ہیں وہ ضائع نہیں ہیں۔ اہل ایمان ایسے ہوتے، اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جھونکتے۔ وہ ایک ایک لمحے پہ ان کی تصحیح کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے جیسا بھی موقع ہو۔ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے تو گھر کی عورتیں بندے کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائیں، وہ ان کے سامنے بے بس ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا آوازہ لگانے والا، 5 وقت کا نمازی، ہر معاملات میں اسلام کو ترجیح دینے والا، جب ایسا موقع آ جائے تو عورتوں کے سامنے بے بس ہو جائے۔ افسوس ہے ایسی زندگی کے اوپر، افسوس ہے ایسی اسلام کے اوپر، افسوس ہے ایسی مسلمانی کے اوپر۔ پھر ان کے معاملات، ان کی شادیاں، ان کی غمیاں وہ ایسی لگے کہ وہاں اسلام کا ماحول دور دور تک نظر نہ، پھر ترجیحات ہی بدل جائیں کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ پھر وہ اعمال کیے جائیں جن کی اسلام ہرگز گنجائش نہیں دیتا۔